صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مہد شریف میں بچپن شریف میں آپ آرام فرماتے تھے، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی یوں، بچے جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ تو تاجدار انبیاء تھے، تو حضور یوں انگلی اٹھاتے، تو سامنے چاند ہوتا تو جدھر انگلی کا اشارہ چلتا چاند بھی وہیں پہ ناچتا. چاند وہ جس طرح کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں کے اشارے پہ ناچتا ہے، ایک بیان کی جاتی ہے کہ یہ تو اس کے اشاروں پہ ناچتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا اختیار بیان کیا جاتا ہے کسی بندے کا کہ یار یہ تو فلاں بندے کے ماتحت ہے، وہ جدھر اشارہ کرتا ہے یہ ادھر جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ سرکار حالت بچپن میں جب انگلی کا اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کے اشاروں پہ ناچتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بچپنے میں بھی مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ آسمان پر بھی اختیار مصطفیٰ کا چلتا تھا. ٹھیک ہے، تو جس ہستی کا اشارہ آسمانوں پہ چلتا ہو وہ تیرے اور میرے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو احمد رضا فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا کھلونا نور کا، کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا کھلونا نور کا. اب پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جس وقت تک شاہ صاحب نہیں آتے تب تک میں باویں ہوں سمجھو بھائی گاٹے آیا ہے یا جو بھی سمجھو، شاہ صاحب دا بیان ہے جو ادھر شروع کوئی نہیں ہوا ہے اس ٹائم میں مسجد نور تو انہوں نے اتنے بیان کرنا ہے تو مڑ اتنے آنا ہے تو مڑ تہاڈی میرے تو جان چھوٹنی ہے.
تے برداشت کرے جے گلاں حضور دیاں ہونیاں نے تسی محبت والے ہو تسی سننیاں نے تے حضور دیاں گلاں سن کے عاشق تھکدے نہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا کھلونا نور کا اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اب یہاں پر جو عام شعراء ہوتے ہیں نا وہ تو عام ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی آپ سمجھیں بھی صحیح میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت ہیں عظیم البرکت ہیں کنز الکرامت ہیں یہ اس بندے کا کلام ہے جس نے 1000 کتاب لکھ کے امت کو دی ہے تھوڑا سا جب میں ایسے بولوں تو ای کو تھوڑی کم کر دیا یہ اس بندے کا کلام ہے کہ جس بندے نے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں پڑھ رہا اور کسی چبل بندے کا کلام میں نے پڑھا ہی نہیں ہے کبھی سمجھ رہے ہیں ہم الحمدللہ سنی ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی کو ماننے والے ہیں تو دائیں بائیں والے لوگوں کا ہم کلام نہیں پڑھتے ہم تو کلام اس کا پڑھتے ہیں جس کے کلام میں یا مصطفیٰ کے فرمان کی جھلک نظر آتی ہے یا رب کے قرآن کی جھلک نظر آتی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس بندے کا کلام ہے جس نے 1000 کتاب لکھی ہے کتنی عمر کے اندر 65 سالہ زندگی کے ٹینیور میں ٹوٹل عمر کتنی تھی کوئی 100 سال نہیں تھی 65 سالہ حیات طیبہ میں انہوں نے 1856 میں پیدا ہوئے فاضل بریلوی یہ سنیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام کب پیدا ہوئے ٹھیک ہے نا ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ فٹ بالر سب سے بڑا رونالڈو ہے یا میسی ہے ان کو یہ کیوں نہیں پتہ کہ احمد رضا کب اس دنیا میں آئے یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے بچے ان کو یہ پتہ ہے کہ فلاں پلیئر نے فلاں میچ کے اندر اتنے چھکے لگا دیے ان کو یہ کیوں نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ احمد رضا وہ ہے جس نے حضور کی عزت پر چومکھی جنگ لڑی ہے چومکھی بزرگ بیٹھے ہیں چومکھی جنگ ہوتی ہے چاروں جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر چاروں طرف سے لڑی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں چومکھی جنگ برٹش استعمار کی طرف سے حملہ ہوا اسلام کے اوپر فاضل بریلوی نے اس کا دفاع کیا وہابیت کی طرف سے حملہ ہوا بڑا شور اٹھا تھا اس دور کے اندر ہی یہ پودا لگایا گیا وہابیت کا جس دور میں احمد رضا تھے تو ایک سیلاب آیا جس سے لگتا یہ تھا کہ امت کے عقائد جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے اس کی بدبو سے تو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پیرا دیا کہ اس کو لتاڑ کے رکھ دیا ادھر سے رفضیت اٹھی آپ نے اس کا بھی دفاع کیا اسلام کا اس سے بھی نیچریت کا حملہ ہوا لوگوں نے سر سید احمد خان کو مسیح بنا کے پیش کیا احمد رضا نے اس کا بھی رد کیا سمجھ رہے ہیں اور اسلام کا وہ عظیم اور خوبصورت چہرہ امت کے سامنے پیش کیا جو 14 صدیوں سے حضور کی ذات سے چلا آ رہا تھا جو اوپر مجدد کا کام ہی یہ ہوتا ہے
مجدد کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، مجدد ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت اس صدی کے مجدد ہیں، تو بھائی مجدد کا کیا مطلب ہے؟ مجدد ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہر صدی کے اندر اسلام کے اوپر، دین کے اوپر جو ایک بدعات کا غبار لگایا جاتا ہے، اس کو صاف کر کے دین کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ تو وہ فاضل بریلوی جنہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اور مشکل حالات میں، جب کبھی مدرسے کے اوپر مشکل آئی، پیسوں کی ضرورت پڑی، ایک نان پارا کی ریاست کا بادشاہ تھا، امیر تھا، اس نے کہا بڑا شاعر ہے، میری شان میں کوئی 4-5 قصیدے لکھ دے تو میں بڑا پیسہ دے دوں گا تمہیں، تیرا مدرسہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات اعلیٰ فرمانے لگے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں اتنے پیسے دے دوں گا تیرا مدرسہ چلتا رہے گا۔ فاضل بریلوی نے کمال کیا، فرماتے ہیں کروں مدح اہل دوبل رضا، دوبل کہتے ہیں دولت والوں کو، پیسے والوں کو۔ اس نے کہا میں پیسے دوں گا اور تیرا مدرسہ چلتا رہے گا۔ سنیوں کے امام نے کہا کروں مدح اہل دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اس نے کہا میں اتنا مال دوں گا آپ کا سارا سیٹ اپ چلتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے حبیب کا گدا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میرا دین مجھے دین بیچنے کا درس نہیں دیتا۔ یہ اس امام کا آپ کو کلام سنا رہا ہوں، تو پچھلے کلام پہ ہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسی بڑی ہستی کا کلام پیش کر رہا ہوں کہ غالب جیسے شاعر بھی جس کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے نظر آتے ہیں، تو اتنا بڑا شاعر جگر مراد آبادی جیسے شاعر بھی جس کے آگے جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ جل جلالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آج کی یہ تقریب سعید محترم ملک محمد یاسین آوان صاحب اظہر علی آوان صاحب
اور ان کے اہل خانہ نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سجائی ہے، اور ہر سال یہ محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ملک صاحب کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر چیز کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ جو اب تشریف لائے ہیں، اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اوقات ہمہ بود کے با یار بسر شد، اوقات ہمہ بود کے با یار بسر شد، باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود۔ آپ سب اب آپ سے میں صرف توجہ کا مطلوب ہوں، توجہ کا طالب ہوں، کہ آپ سے جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ صرف آپ کی توجہ ہے، کہ آپ توجہ سے میری باتیں سنیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اوقات ہمہ بود کے با یار بسر شد، باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود، کہ وقت وہی ہوتا ہے جو یار کو یاد کرنے میں گزر جاتا ہے۔ وقت، ٹائم، منٹ، لمحہ، سیکنڈ، یہ ساری ٹائم کی اکائیاں ہیں۔ تو وقت وہی کام کا ہے کہ جو یار کی یاد میں گزر جائے، یار کے ذکر میں گزر جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ تو باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ عمر باید کہ یار آیت بکنار، این دولت سرمند ہمہ کسرا نہ دہند۔ شاعر نے کہا ہے کہ بڑی لمبی عمر چاہیے یار کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یار کو راضی کرنے کے لیے بڑی لمبی عمر چاہیے، اور این دولت سرمند ہمہ کسرا نہ دہند، کہ یہ جو یار کی محبت میں لمحات گزارنے کا جو قسمت ہے جو انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے، یہ جو دولت ہے یار کو یاد کرنے کی، یہ اللہ سب کو نہیں دیتا، یہ تو مقدر والوں کو دیتا ہے۔ تو یہ آپ اور ہم مقدر والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق خاص عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس کے حبیب کی میلاد مناتے ہیں اور اس کے حبیب کو یاد کرتے ہیں اور اس کے حبیب کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسی سوچ اور ایسا نظریہ دیا ہے کہ جس نظریے کے اندر رب کے محبوب کو یاد کرنا بھی عبادت ہے، جس نظریے کے اندر اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ عزیزان محترم، یہ پوری دنیا جو ہے، پوری کائنات بلکہ جو ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کے لیے سجائی ہے۔ اس میں کسی کو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہمیں کسی دوسرے سے پرمٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے سے پوچھیں کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے، محبوب ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ آپ کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے، یہ اتنی خوبصورت کائنات اللہ کریم نے اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے، اور پھر اس کو سجا کر اللہ کریم نے اس میں اپنا حبیب اس میں بھیجا ہے۔
تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابھی سرکار اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ پاک تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام رسول کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور سب نے جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کا حق ادا کیا. سب نے حق ادا کیا. اپنی جو ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی دین کو پہنچانے کی اور ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے کی ڈیوٹی، انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی. جناب نوح نے 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی. کتنا عرصہ؟ آپ کی عمر شریف اس سے زیادہ ہے. 950 سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی. اس طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت کے اندر اپنی اپنی حیات طیبہ کے اندر لوگوں کو رب کی طرف بلایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں آمنہ کے لال کا ذکر فرمایا. یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور تمام انبیاء کرام کی بھی سنت ہے. ہر نبی نے، میں مثال کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہوں کہ 28واں پارہ قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. قرآن ایسے پڑھو کہ پتہ چلے کہ کوئی پڑھ رہا ہے. تو فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. جناب عیسیٰ نے اپنی قوم کو اکٹھا فرمایا، اپنی امت کو اکٹھا فرمایا، اپنے صحابہ جو آپ کے صحابہ تھے ان کو اکٹھا فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو آئے گا میرے بعد، جو میرے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، زمانے کے لحاظ سے میرے بعد ہیں لیکن تخلیق کے لحاظ سے اللہ نے ان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ زمانے کے لحاظ سے سرکار کا زمانہ آخری ہے. انبیاء میں سب سے آخر سرکار تشریف لائے. تو یہ جو حضور آخری نبی ہیں یہ زمانے کے اعتبار سے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا. جہاں تک نبوت کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، امام الانبیاء کی تخلیق کی بات ہے تو وہ تو سب سے پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ میرے بعد ایک شانوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا، عزتوں والا، مقام والا، مرتبے والا ایک نبی تشریف لائے گا من بعد اسمہ احمد، جس کا نام آسمانوں پر احمد پکارا جاتا ہے. جس کا نام کیا ہے؟ احمد ہے. تو یہ جناب عیسیٰ نے اپنی تبلیغ کے وقت کے دوران یہ جناب رسالت مآب کا ذکر فرمایا. اس طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے دور کے اندر طوفان نوح کے وقت جناب نوح علیہ السلام نے جناب رسالت مآب کا ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، تاریکی تھی، لوگ رب کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے جا رہے تھے، اور گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا جہالت کا. تو اس تاریکی کے دور میں میرے رب نے اس دنیا کے اوپر، اس کائنات کے اوپر کرم فرمایا اور آمنہ کا لاڈلہ اس دنیا میں تشریف لے آیا. اور سیدہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ پاک، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے بطن پاک کے اندر تھے نا سرکار، یہ سنیں، سرکار جب بطن پاک کے اندر تھے، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں کبھی باہر جاتی
کسی جگہ سے گزرتی تو راستے کے پتھر جھک جھک کے مجھے سلام کرتے تھے، اور درخت مجھے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، اور گویا درخت جھک کر یہ پیغام دیتے تھے کہ آمنہ تیرے بطن میں جو ہستی موجود ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ پوری کائنات کی شان اور پوری کائنات کی آن ہے۔ تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب وہ وقت قریب آیا، وہ ٹائم قریب آیا کہ جب میرے آقا کی آمد کا وقت ہوا، حضور کی آمد کا ٹائم، آپ فرماتی ہیں جب آمد مصطفیٰ کا وقت ہوا تو باقی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن سیدہ کوئی عام خاتون تو نہیں تھی، سیدہ کوئی عام بی بی تو نہیں۔ تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ وقت آیا تو مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی کہ میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، اور اس وقت تو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں اتنی دیر میں میرے مکان کی دیوار پھٹی اور بڑی عظمتوں والی خاتون اور عورتیں میرے پاس تشریف لائیں۔ عزیزان من حضرت سیدہ فرمانیہ نے انہاں دے وچوں ایک بی بی نے اپنا نام دسیا تے کہن لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں ابراہیم نبی دی بیوی سارا تیرے لال دی دائی بن کے آئی ہاں۔ ایک بیوی کہنے لگی کہ میں حضرت سارا ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، اور آپ کے شہزادے کی دائی بن کے آئی ہے۔ اور دوسری خاتون کہنے لگی کہ میں مریم ہوں، جناب عیسیٰ کی امی جان، اور میں بھی آپ کے اس جو آپ کی تنہائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے بھی رب نے بھیجا ہے۔ تیسری مقدس خاتون، ان کا نام نامی ہے آسیہ، جو فرعون کی بیوی تھی اور یہ اللہ کی ولیہ بھی تھی اور یہ ایمان والی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں بھی آپ کی بیٹے کی دائی بن کے آئی ہوں۔ اور چوتھی خاتون تھی ام البشر حضرت حوا پاک۔ تو یہ چار بیویاں جب آ گئی نا تو اماں جی فرماتی ہیں کہ مجھے تسلی ہو گئی، اور پھر جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے خارج منی نور، کہ میرے اندر سے نور نکلا اور جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ اتنی روشنی ہوئی کہ شام اور کسرا کے محلات میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ بھائی ہمارے پاس بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم کے ساتھ آلائش ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن اماں جی کیا فرماتی ہیں؟ اماں جی فرماتی ہیں فَلَمَّا وَدَعْتُهُ فَرَأَيْتُهُ مَكْهُولًا مَدْهُونًا مَخْتُونًا مُطَيِّبًا مُطَهِّرًا كَانَ سَاجِدًا۔ سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے لال کو دیکھا، سر دیکھا تو تیل لگا ہوا تھا، جسم دیکھا تو دھلا ہوا تھا، سونگا تو خوشبو کے ہلے آ رہے تھے، آنکھیں دیکھی تو سرما لگا ہوا تھا، اور دیکھا تو ختنہ کیا ہوا تھا۔ اور میرا لال جب اس دنیا میں تشریف لایا تو سب سے پہلا کام کانا ساجدہ، سجدے کے اندر سر رکھ دیا۔ حضور نے پہلا کام کیا فرمایا؟ سجدہ فرمایا۔ بھائی ہمارے پاس بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ سب بے اولادوں کو حضور کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دیکھیں نا، جس سال تاجدار انبیاء اس دنیا میں آئے تھے تو اس سال پوری دنیا پہ ایک لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے حبیب کی خوشی میں سب کو بیٹے عطا فرمایا۔ بھائی ظاہر ہے نا، ہر کوئی خوشی اپنے لحاظ سے کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم مٹھائی بانٹتے ہیں، شیرینی بانٹتے ہیں، یا اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لنگر پکا دیں گے، دیگے پکا دیں گے، بکرا پکا دیں گے، لیکن وہ تو کائنات کا رب تھا، اس نے خوشی اپنے لحاظ سے منائی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں،
اس نے پوری کائنات کو یامنہ کے لال کے نور سے منور فرما دیا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کے لیے یہ لگانا اور یہ لائٹنگ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اللہ نے پوری کائنات کو روشن کر کے ہمیں یہ سنت عطا فرمائی ہے۔ اب ہم وہ تارے تو لگا نہیں سکتے آسمان والے یا پوری کائنات کو ہم روشن، ہماری تو طاقت نہیں ہے، ہم پھر اپنی محبت کا اظہار کر کے چھوٹی چھوٹی بتیاں لگا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں؟ اماں جی فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا، جب میرا لال اس دنیا میں آیا، میں نے مشرق میں دیکھا تو ایک جھنڈا لگا ہوا تھا، میں نے مغرب میں دیکھا تو ایک جھنڈا لگا ہوا تھا، اور میں نے کعبے کی چھت پہ دیکھا تو ایک جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اور وہ کس نے لگایا؟ اللہ نے فرمایا جبریل آج جا اور جھنڈے لے جا، آج میرے محبوب کی خوشی میں دنیا کے اوپر جھنڈے بھی لگا۔ اب وہ جھنڈے ہم نہیں لگا سکتے، ایسے ہی ہے نا، ہم تو وہ جھنڈے نہیں لگا سکتے، مشرق میں ہم جھنڈا نہیں لگا سکتے، مغرب میں نہیں لگا سکتے، اس سنت کو ہم اپنی استطاعت کے مطابق زندہ کر لیتے ہیں۔ تو جھنڈوں کا ثبوت مل گیا۔ اور پھر جب سرکار اس دنیا میں آئے تو باقی بچے آلائش سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال اس دنیا میں آئے تو آلائش نہیں تھی، خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی۔ عزیزان منتا یسی کہنے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، مل کے پڑھ لیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا، آپ دیکھیں نا، کیا حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو ختنہ کیا ہوا ہو، پہلے سر سے تیل لگا ہوا ہو، جس میں پاک جو ہے وہ اس سے خوشبو آ رہی ہو؟ تو یہ آمنہ کے لال کی شان ہے۔ تو پھر ہمیں کہنا چاہیے نا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ حضور کی آمد کی خوشی اور یہ جھوم کے پڑھا کرو۔ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ ابو لہب حضور کا چچا تھا، رشتے میں حضور کا کیا تھا؟ چچا تھا، خونی اعتبار سے سگا چچا تھا، نسبی لحاظ سے خون کے اعتبار سے سگا چچا تھا۔ ابو لہب عبد المطلب پاک کا بیٹا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تاجدار انبیاء اس دنیا میں آئے تو اس کی لونڈی نے اس کو جا کر بتایا کہ آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ تو حضور کے ابا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ جب سرکار اس دنیا میں آئے تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو ایک محبت ہوتی ہے کہ میرا بھائی تو اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس نے بھتیجا سمجھ کے، اس نے کیا سمجھ کے؟ رسول نہیں مانا تھا، نبی بھی، اور اتنا بڑا کافر ہے کہ قرآن کی نص قطعی موجود ہے اس کے کفر کے اوپر۔ دیکھیں نا، ابو لہب کی موت کفر پر ثابت ہے 100%۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، نص قطعی ہے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ویسے تو انہوں یہ پتا ہے بھئی یہ گل اللہ نے کیوں فرمائی؟ نہ چاہ کے رب نے اس دی بدبختی نو بیان کیتا ہے۔ رب نے نام لے کر، کافر کا قرآن کے اندر نام ہے،
تبت یدا ابی لہب و تب، اور صرف ایک آیت نہیں ہے، پوری سورت نازل فرما دی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس نے ایک دفعہ حضور کی طرف یوں انگلی کی تھی، حضور نے فرمایا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس نے یوں انگلی کر کے حضور کی گستاخی کی، ابو لہب نے، اس نے صرف یوں انگلی کی تھی، اللہ نے قرآن کے اندر پوری جو ہے وہ سورت نازل فرما کے اس کی بدبختی کو بیان فرما۔ رب نو اپنا حبیب ایڈا پسند، ایڈا محبوب، ایڈی محبت رب نو اپنے حبیب، پوری سورت نازل فرما دی۔ اتنا بڑا کافر ہے، فرمایا ابو لہب تو نے انگلی کی ہے، میں رب کہہ رہا ہوں تبت یدا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے کس جرت سے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی ہے۔ اور آج کوئی جیلم کا کتا بکواس کرتا ہے حضور کے بارے میں، وہ انجینئر، الو کا پٹھا، اس کے لیے جو بھی کہا جائے یہ اخلاق ہے۔ لوگ کہتے ہیں اخلاق سے بات کرو، میں نے کہا مصطفیٰ کی بات آ جائے تو ہم اخلاق سے بات کریں۔ قرآن نے تو ولید بن مغیرہ کے لیے، میں نے یہ بھی صبح کی نماز کے بعد میں بیان کر رہا ہوں آج کل سورہ نون کی آیات، قرآن نے اس ولید بن مغیرہ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضور کی گستاخی کی تھی، ایک کافر تھا، قرآن نے 10 اس کی خامیاں بیان کی، اور پھر حتیٰ کہ رب نے یہ بھی فرما دیا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرا حبیب یہ تو حرامی ہے، فرمایا اس کی تو اصل میں خطا ہے جس نے تیرے بارے میں بک بک کی ہے، یہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور جس کو زیادہ اخلاق کا ہے نا تو یہ میرے پاس آ جائے، میں دکھا سکتا ہوں، ہاں شاید اس نے کسی اور سے دین سیکھا ہو، ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن کے اندر موجود ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، حبیب پیارے جس نے تیری بارگاہ میں اور تیرے بارے میں غلط بات کی ہے، یہ ساری خامیاں اس کے اندر ہے، وہ خلاف ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، جھوٹی قسمیں، مہین ذلیل ہے، وہ لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، تانے دیتا ہے، لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اور یہ قرآن نے ایسے نہیں کہا، وہ اپنی والدہ کے پاس گیا، مفسرین لکھتے ہیں وہ اپنی ماں کے پاس گیا، اس نے کہا آج مسلمانوں کے نبی نے 10 باتیں میرے لیے کی ہیں، ان میں سے 9 عیب تو میرے اندر موجود ہیں۔ کتنے عیب؟ 9 میرے اندر موجود ہیں، پر ایک جو ہے نا اس کا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ تو بتا سکتا۔ اس نے تلوار نکالی، اپنی ماں کے اوپر اس نے لٹکائی، جب تلوار کی دھار کو دیکھا نا اس کی ماں نے کہا تیرے باپ کی اولاد نہیں تھی، وہ نامرد تھا، مغیرہ نامرد تھا، اور اس کی بڑی جائیداد تھی، تو میں نے ایک چروائے سے بدکاری کر کے اس لیے بدکاری کی تاکہ اس کی جائیداد کا وارث کوئی اور نہ بنے، تو ہی بنے۔ تو قرآن نے سچی بات، کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی مصطفیٰ کے بارے میں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے بارے میں جب بھی کوئی غلط بات کرے گا وہ حرامی ہو۔ اصل گال قرآن ہے دسیے، یہ اخلاق ہے قرآن کا کہ جو مصطفیٰ کے بارے میں غلط بات کرے اس کو حرامی کہنا صحیح ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، میلاد شریف میں بیان کر رہا ہوں، سنیں ایک ولی، اللہ کا ولی تھا بلعم باورا اس کا نام ہے، اور 9ویں پارے کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، رب نے اسے کتا بنا دیا، اللہ کا ولی تھا اور مستجاب الدعوات ولی تھا۔ کیا تھا؟ مستجاب الدعوات، اس بندے کو کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھائے تو اللہ قبول فرمائے، اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات، لیکن تھا ولی، نبی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کی قوم اس کے پاس گئی، انہوں نے کہا موسیٰ کے خلاف دعا، آئے ولی ہے اور نبی کے خلاف دعا کرنا ہے، نبی کے تو سارے ولی مل بھی جائیں تو نبی کے پیر کے مٹی کے برابر نہیں ہو۔ جناب موسیٰ، قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے بلعم باورا مستجاب الدعوات بندہ تھا، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی نا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، یوں سمجھو کہ موسیٰ کے لیے اس نے بد دعا کی، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟
فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کلب کہتے ہیں کتے کو، میرے حبیب اس کی مثال کتے جیسی ہے جس نے میرے کلیم کے بارے میں بات کی۔ یہ اخلاق قرآن ہے۔ تو وہ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، یہ امام الانبیاء۔ موسیٰ کی عظمت رب کو اتنی پیاری ہے، اس کو اپنے حبیب اتنے پیارے ہیں، اپنے نبی اتنے پیارے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی بازار مصر میں، اللہ نے 7 سال قید نازل فرما دیا۔ کتنے سال؟ 7 سال قید آ گیا، کیوں؟ کہ میرے نبی کی قیمت لگی ہے۔ اور دودھ پیتا بچہ جب تک جناب یوسف کے قدموں میں نہ بک گیا تب تک رب نے کات نہیں ہٹایا۔ اس کو اپنے نبی اتنے پیارے ہیں۔ تو یہ تو یوسف اور موسیٰ ہیں جو معراج کی رات مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب ان کی عظمت رب کو اتنی پسند ہے تو پھر آمنہ کے لال جو امام الانبیاء ہیں ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ تو جیلم کا کوئی کتا یوٹیوب پہ بھونکے حضور کے بارے میں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ تیرے دشمنان نال ساڑی دشمنی۔ عزیزان من ساڑا حضور دے دشمنان ایک ہی پیغام ہے، تیرے دشمنان نال ساڑی دشمنی، تیرے دشمنان نال ساڑی دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے، تیرے دشمنان نال ساڑی دشمنی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا، کہہ رہی ہے یہ صدا، آ گئے مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار اور عبداللہ پاک کے مدر یتیم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور کا قدم زمین پہ لگا، اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ ہاں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 6 چیزیں جو دوسرے انبیاء کو نہیں عطا فرمائی۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہی 6 ہی دیا، یعنی وہ 6 ایسی ہیں کہ جو کسی نبی میں نہیں تھے، باقی تو بے شمار عطا فرمایا۔ باقی تو قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونے آسا تینو خیر کثیر عطا فرمایا۔ لیکن وہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو باقی کسی نبی میں نہیں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ شان مجھے عطا فرمائی ہے کہ جب میرے قدم اس زمین کے اوپر لگے پوری کائنات کو اللہ نے مسجد بنا دی۔ اچھا آپ کہیں گے کیسے؟ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب سرکار اس دنیا میں نہیں آئے تھے نا، توجہ میری طرف، جب سرکار اس دنیا میں نہیں آئے تھے تب بیت المقدس کی مٹی جو ہے وہ 7 ہٹنی پڑتی تھی، اور وہ لوگ بچھاتے تھے جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی تھی اپنی عبادت حضور سے پہلے، تو وہ اس مٹی پہ عبادت کرتے، اس کے اوپر نماز کھڑے ہو کے پڑھتے وہ بچھا کے۔ یعنی عام جگہ پہ، ہر جگہ پہ نماز ایسے نہیں ہوتی تھی، لیکن آج تو اور میں گھر میں بھی پڑھ لیں تو ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ؟ یہ کبھی سوچا ہے یہ کس کی مہربانی ہے؟ ہمیں مسجد میں نہ بھی جائیں تو ہماری نماز گھر میں بھی پڑھ لیں۔ حضور نے فرمایا اگر بیمار ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، کوئی خوف ہے، راستے کا ڈر موجود ہے، خطرہ ہے، تو گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ فرمایا یہ اللہ نے مجھے شان دی ہے، میرے قدم زمین نے چومے ہیں، پوری زمین پاک فرما دی گئی۔ حضور نے پوری زمین کو سجدے سے پاک فرما دیا ہے۔
یہ میرے آقا کی شان ہے۔ تو حضور مدینے میں آئے، مکے میں آئے، اور مکے میں آ کر جب قدم رنجہ فرمایا تو پوری زمین کو پاک فرما دیا۔ مجھے ظہیر صاحب نے کہا کہ یہ شعر پڑھنا ہے، تو میں بھی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں سرکار کبھی ہمارے گھر میں بھی تشریف لیں۔ جس آقا نے مکے میں قدم رنجہ فرما کے مکے کو پاک فرما دیا، پوری کائنات کو پاک فرما دیا، اور مدینے میں قدم رنجہ فرمایا تو یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ عزیزاں نے من ہم بھی کہتے ہیں کدی آؤ غریباں دے محلے یا، مل کے پڑھ لیں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ یہ جو آخری لفظ ہے نا یا رسول اللہ، یہ کم از کم سب کہہ دیں، پڑھ لیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا، گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا۔ سارے پڑھ لو، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کسے حقدہ قبول ہو جائے، کسے حقدہ قبول نہیں کرتے، انصاف پسند نے کسے حقدہ بھی قبول ہویا، سارے انہوں برابر دا حصہ مل جائے گا۔ اس واسطے سارے پڑھ لو، جو انہیں پڑھ سکتے تھا ان پڑھ لو۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں، مزہ نہیں آیا، مل کے پڑھ لو۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں، تقریر ختم کرنے لگا، سارے پڑھ لو۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں۔ بھائی پہلے سن لو، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ دستور ہے جہاں کا کھانا اسی کا گانا، دستور ہے جہاں کا کھانا اسی کا گانا، ہم جس کا کھا رہے ہیں گیت اس کے گا رہے ہیں۔ آیت ساڑھے امام نے رسیا نہ کروں مدہ اہل دوال رضا میں پڑھ چکیا۔ بھائی اسی حضور دے گیت گانے نے کسی اور کسی دنیا دار دی مدہ سرائی کرنی نہیں، تو مل کے پڑھ لو۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ اور حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار کہندی کی ہے میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی
بچھاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سے تیرے لئی بچھاواں تے اسی کی کہنے آسی غلام یہ تے حلیمہ پاک سن ہائے ہائے وہ تے حلیمہ پاک سن اسی تے وہ اس خاک نو اپنا اکھاں دا سرما سمجھدے ہیں جیڑی حلیمہ پاک دی ڈاچی دے پھیراں تلے آئی اسی ہوکر کی کہنے آسی کہنے میں آپ بھی ماڑا میری کلی بیماری لیکن جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاؤ آئے ہائے یار پڑھ لو یہ گل کو چھوٹی جے نہیں علامہ جامی نہ سنے نے عبد الرحمن جامی دا بس مقامیں لگا دے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی آپ نے فارسی دے اندر ایک کلام پڑھیا تنم فرسودہ جہاں پارا دے ہجران یا رسول اللہ دلم پہ مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ تو حضرت جامی جس ٹائم حج تے گئے نا جس ٹائم حج تے گئے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک دا جڑا اس ٹائم بادشاہ سی نا حاکم سی گورنر جدو اس دی خواب ہو حضور آئے حضور نے فرمایا بھائی حضور نے آپ دی شکل بکھائی جامی دی یہ حضور دے عاشق سن تو سرکار نے فرمایا بندہ آ رہی انہیں آکے ٹھیک حضور کی حکم حضور نے فرمایا اس نو مدینے نہیں آن دینا ایسی کون عاشق اور جامی وہ عاشق سان جنہ دے قدمہ بیچ پیر سیال جیسے بچہ نانگا تو اس نے بندے دی ڈیوٹی لائی فوج دی ڈیوٹی لائی کہ جس ٹائم آوے تھا یہ بندہ ہے اس شکل دا میرے کو لینا جدوں آپ آئے نا تو وہ بادشاہ دی فوج نپ کے لے گئی تھے آپ نے بادشاہ نے آکا کہ تسی مدینے نہ آ سکتے آئے ہے جامی نے بھیس بٹایا اندر تڑپ سی نا عشق سی محبت سی تو بھیس بٹایا ایک چروائے نال گل کی تھی تھوڑا سا کم کر دی ایک چروائے نال گل کی تھی اور اس کو کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں اور آپ کی بکریوں کے ریوڑ میں میں جو ہے وہ بھیس بدل کر آؤں گا تو مجھے اجازت دو اتنے ایک عاشق بولیا عاشق کہنے نے میں سو بیس وٹائے ویک مائیا تیرے ویکھن نو میں سو بیس وٹائے ویک مائیا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی ڈایا ویک مائیا تیرے ویکھن نو آپ نے بیس بدل کے ہم آپ کی طرح تو نہیں پڑھ سکتے کوشش کر رہے ہیں شیخ صاحب آپ تو کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو حضرت جامی نے جب بیس بدلا تو سرکار پھر خواب میں تشریف لیا شریف مدینہ کی اس حاکم کی حضور نے فرمایا تینے جو میں آکیا اس کو روک تو پھر آ رہی انہیں عرض کی تھی سرکار میں تے روکیا ہے حضور نے دوبارہ وہ بھیس دکھایا کہ اس بھیس جا رہے ہیں آئے ہائے یہ تے پھر انہوں نے کرم ہے نا کہ حضور اپنے عاشقوں کو اپنی نظر رکھ دیں تو حاکم مدینہ نے دوسرے دن فوج بھیجی اس نے کہا اس بھیس کے اندر آ رہا ہے اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ جب پکڑ کے لایا گیا تو آپ کو قید کر کے اس نے جیل میں ڈال دیا سرکار تیسری رات خواب میں پھر آئے این کرم کر دیں حضور این کرم کر دیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو ایک بار کوئی محبت سے پکارے تو صحیح ایک ویل چیئر والا بابا تھا ویل چیئر والا مرد کلندر تھا دنیا خادم رضوی کہتی ہے
اور ایک مسجد کا عام سا خطیب تھا، دنیا تو یہی کہتی تھی، لیکن جب دنیا سے اٹھا تو مصطفیٰ نے کرم فرمایا اور لوگ جنازے میں آ گئے۔ ہاں ایسے نوازتے ہیں۔ دنیا میں کہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور جب دنیا سے اٹھا تو پھر پتہ چلا کہ کوئی عام نہیں جا رہا، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ ہاں تو کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو مولانا جامی کو دوسرے دن اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ سرکار خواب میں آئے، حضور نے فرمایا ہے تو نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے؟ حضور آپ اتنی سختی جو فرمائی ہے تو میں نے تو اس لیے ڈالا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مجرم نہیں ہے، ہمارا عاشق ہے، ہمارا عاشق ہے۔ سرکار پھر یہ سلوک کیوں، اس کو آنے دیں بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا اس نے ایک نعت ایسی لکھی ہے، اگر آ کر میرے قدموں میں اس نے آ کر پڑھ دی تو مجھے قبر سے نکل کر اس کو سینے سے لگانا پڑے گا، اور اگر میں باہر آیا تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے اس کو مدینے نہیں آنے دیں۔ وہ نعت یہ ہے، مولانا جامی کہتے ہیں تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، تنم تو ان سمجھ نہیں آ رہی، بے شک فارسی ہے لیکن کوئی نہیں، ذوق تلو نا، یا رسول اللہ تیاگو نا۔ مولانا جامی کہتے ہیں تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ۔ ترجمہ سنو، ترجمہ آپ فرمانے نے تنم، حضور میرا جسم گھل چکے ہیں، یہ جسم گھل چکا ہے، فرسودہ کٹ چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ حضور آپ کی جدائی کا درد اتنا زیادہ ہے، آپ کا فراق اتنا زیادہ ہے کہ میرا جسم ختم ہو چکا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کرے سانوں بھی وہ درد نصیب ہو جائے۔ اور عرض کر دینے دلم پج مردہ آوارا، سونیا دل جیڑا ہے نا وہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، کیوں؟ زیسیاں یا رسول اللہ، حضور گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں۔ اگے کی کہنے لگے وہی گال کتنے جڑی اسی آکھی پہلے کہ میں آپ بھی ماڑا میری کلی بیماری ہے، اسے گال نو مولانا جامی نے، بس میری تقریر سے گال دے مولانا جامی نے فارسی کی تھا۔ آپ عرض کر دینے چوسوے من گزراری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ آپ عرض کر دینے کہ میں آپ بھی ماڑا میری کلی بیماری جے آ جاو تے میں خوشیاں مناواں یا۔ حضرت جامی کہندے نے جو صوبے من گزر آ رہی، سونیا جے تسا میرے گھر دے اندر تشریف لے کے آؤ، میری چوکٹ تے آ جاؤ، غریب دی کلی چ آ جاؤ، میری جھونپڑی تے آ جاؤ، جو صوبے من گزر آ رہی منے مسکی زناد آ رہی۔ حضور میرے کول تو ہے ہی ہے جے کچھ نہیں جیڑی تہاڈی بارگاہ پیش کر۔ یار ویکھو نا شاہ صاحب قبلہ آسن تے اسی بے شک اپنی انہاں دی شایان شان کچھ نہ پیش کر سکتے، اینی ہے نا سید ذات نے تو سیدن کی پیش کر سکتے، تے جڑے سیداں دے بھی نانا نے پوری کائنات دے شہنشاہ نے، انہاں نوں کوئی کی پیش کر سکتے۔ جدوں پوری کائنات دے مالک کی آپ نے اللہ کی فرما دیں مل کے خاصے کبریا ہو، مالک کی ہر ماں سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے برا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو۔ آپ فرماتا ہے مل کے خاصے کبریا ہو، سونا یہ جو آپ کا جسم پاک ہے اس کی ملکیت رب کے پاس ہے، مالک ہر ماں سوا ہو،
اللہ کی کائنات میں باقی جو کچھ بھی ہے وہ رب نے آپ کے قبضے میں دیا۔ جب کائنات ہے یہ آپ کی ملکیت تو ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ تو جامی کہتے ہیں حضور اگر آپ آ جائیں تو میرے پاس ہے کیا پیش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہائے ہائے کی کہنے نے ایک گل سی جس وجہ سے سرکار نے فرمایا میں نے قبر جو نکل کے استقبال کرنا پڑنا۔ عرض کر دینے فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، سرکار آپ کی دستار پر بھی نہیں، آپ کے ودہا کے چہرے پر بھی نہیں، آپ کی واللیل کی زلفوں پر بھی نہیں، مازاد کی آنکھوں پر بھی نہیں، آپ کے علم نشرہ کے سینے پر بھی نہیں، آپ کے ان قدموں پر بھی نہیں جن کے لگنے کی وجہ سے رب نے مٹی کی قسم کھائی، ان قدموں پر بھی نہیں، آپ کی نالین پر بھی نہیں، بلکہ جو آپ کی نالین کا میرے گھر میں نشان بنے گا اس نشان کے اوپر، اس مٹی کے نشان کے اوپر جامی اپنی جان قربان کر دے گا۔ جامی اپنی جان قربان کر دے گا۔ تاں یہ سی کہنے اور تقریر ختم کہ میں آپ بھی ماڑا میری کلی بھی ماڑی جے آ جاو تے میں خوشیاں مناواں یا اللہ کریم بھائی یاسین کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ان کے گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہر سال جس طرح پہلے یہ کرتے ہیں اللہ کریم انہیں ہر سال اور زیادہ اس سے بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔